السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لٹل پاکٹ۔ کسی بھی شخص کی غریب سے امیر بننے والی کہانی ہمیشہ سے موٹیویشنل ہوتی ہے، خصوصاً جب آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا بھی نہ ہو، رہنے کے لیے چھت، گاڑی، بزنس، شاہانہ لائف سٹائل، حتیٰ یہ کہ آپ ہر آسائش سے محروم ہو۔ پھر کچھ عرصے بعد آپ کے پاس دنیا کی مہنگی ترین لگژری کار، بینک بیلنس، شہرت اور ایک بڑا محل ہو، تو یہ تبدیلی کسے اچھی نہیں لگے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کچھ پروفیشنل ریسلر کی جنہوں نے محض چند سالوں میں اپنی غربت کو شکست دی اور وہ مقام حاصل کیا جو ہر ایتھلیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہم بات کرنے والے ہیں ایسے ریسلر کی جنہوں نے اپنی قسم پرسی غربت اور لاچاری کو سب سے بڑی طاقت بنایا۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نمبر 5، ڈین ایمبروز۔ ڈین ایمبروز کی اگر فین فالورز کی بات کی جائے تو وہ کروڑوں میں ہوگی، مگر انہوں نے یہ مقام کچھ دنوں میں حاصل نہیں کی بلکہ سال کی کٹن محنت کی وجہ سے حاصل کی۔ اگر آج ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش موجود ہے تو کل ہی سڑکوں پر پاپ کارن بیچتے تھے۔ رہنے کے لیے نہ چھت تھی، نہ ہی جیب میں 1 روپیہ۔ انہوں نے زیادہ تر وقت پبلک ہاؤسنگ میں گزارا۔ انہوں نے آہستہ حال بچپن سے رائے فرار حاصل کرنے کے لیے ریسلر کو اپنا آئیڈل بنانا شروع کیا۔ ہائی اسکول کے دوران اپنی اس وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا کہ زیادہ تر وقت ٹریننگ میں گزارتے تھے۔ ایک دن یہ اپنی قسم پرسی سے باہر آئے اور اولین درجے کے ریسلر بن گئے۔ آج ان کے پاس $10 ملین۔ صرف یہ نہیں، دنیا کی مہنگی ترین لگژری کار اور محل جیسا گھر بھی ان کی ملکیت میں ہیں۔ نمبر 4، ایج۔ ایج آج بھی ریسلر بزنس کے ایک ٹائکون ہیں، مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بھی مشکلات کا ڈٹ کر سامنا کیا اور کبھی ہار نہیں مانا۔ ان کے پیدا ہوتے ہی ان پہ مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا، کیونکہ ابھی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے باپ نے ان کی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اسی ٹائم میں گزارا کرنے کے لیے ایج کی ماں کو دن رات محنت کرنی پڑی۔ ایسی حالات میں صرف ریسلنگ ہی تھی جس کی بدولت ایج اپنے اور ماں کی حالات بدل سکتے تھے۔ ایج نے ایک بڑے ریسلر بننے کے لیے دن رات محنت کی، فاقے کاٹے، سڑکوں پر ٹافیاں بیچی، بلکہ کئی سالوں کی محنت کے بعد ایک بڑے ریسلر بن گئے اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج یہ $14 ملین کے مالک ہے، دنیا کی مہنگی ترین لگژری کار کے مالک ہیں اور بینک بیلنس میں بھی سرفہرست ہیں۔ سی ایم پنک۔ دوستو، سی ایم پنک کے والد صاحب نشئی تھے اور ان کے بھائی نے بھی ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور ابھی ان کے پاس ریسلنگ بزنس میں جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کی فیملی نے بھی ان کو چھوڑ دیا، ان کو ایک دوست کی فیملی نے اڈاپٹ کر لیا۔ ابھی ان کے پاس سوائے مایوسیوں، مجبوریوں اور تکالیف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ابھی بھی اپنا پیشن زندہ رکھا تھا اور دن رات ورک آؤٹ کو جاری رکھا۔ کئی سالوں تک خون پسینہ بہانے کے بعد ریسلنگ کمپنی کا ایک حصہ بن گئے اور آج یہ WWE اور UFC کی ایک منافع بخش ایتھلیٹ ہیں۔ ان کے پاس $8 ملین ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ماضی جیسا بھی ہو یہ میٹر نہیں کرتا، بلکہ آپ کا حال یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ نمبر 2، جان سینا۔ جان سینا بلا شبہ اس صدی کے سب سے بڑے سپر سٹار ہیں۔ یہ 16 مرتبہ WWE کے چیمپئن اور 5 سے زائد مرتبہ یونائیٹڈ چیمپئن رہ چکے ہیں، مگر WWE میں آنے سے پہلے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جان سینا کی پیدائش ایک مڈل کلاس کی فیملی میں ہوئی۔ بچپن میں یہ زیادہ تر صحت مند بھی نہیں تھے، اکثر اسکول کے لڑکوں سے پٹائی بھی برداشت کرنی پڑتی تھی۔ اسی دن سے ان کا باڈی بلڈنگ کا شوق پیدا ہوا۔ جان سینا کی جیب میں محض چند ڈالر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے 15 سال کی عمر میں جم جوائن کر لیا۔ ان کے گھر والے ان کے باڈی بلڈنگ کے مکمل خلاف تھے، اس لیے یہ گھر کو چھوڑ کر کیلیفورنیا آ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنا گزر بسر پورا کرنے کے لیے کئی طرح سے کام کرنے پڑے۔ یہ لوگوں کی گاڑی بطور ایجنٹ ڈرائیور چلاتے تھے اور گھر نہ ہونے کے باعث یہ گاڑی میں سویا جایا کرتے تھے۔
اس کے بعد انہوں نے جم میں ملازمت کر لی، وہاں یہ مشینوں کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹوائلٹ تک خود صاف کرتے تھے۔ بالآخر ان کا خواب ایک دن شرمندہ تعبیر ہوا اور WWE کے بےتاج بادشاہ بن گئے۔ آج ان کے پاس $55 ملین مہنگی ترین لگژری کار۔ یہ بات اس منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر آپ کے حالات جیسی بھی ہوں آپ انہیں خود بدل سکتے ہیں۔ دی راک، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسلنگ فیملی میں پیدا ہونا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو آپ سراسر غلط ہیں۔ دی راک بلا شبہ ریسلر کے بااثر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سال 1995 میں جب انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو ان کی جیب میں محض $60 تھے، یعنی لگ بھگ $1100۔ اس دن انہوں نے خود سے عہد کیا کہ اگر آج میرے جیب میں $60 ہے تو کیا ہوا، عنقریب ایک دن میری جیب پیسوں سے بھری ہوگی۔ یہ پہلے کینیڈین فٹ بال ٹیم کا ایک حصہ تھے، مگر جلد ہی ان کو وہاں سے فارغ کر دیا۔ اس کے بعد یہ پروفیشنل ریسلنگ کا حصہ بن گئے۔ WWE نے ان کو کچھ اس طرح سے سپورٹ کیا کہ جلد ہی یہ ایک سپر سٹار بن گئے۔ یہ نہ صرف ایک سپر سٹار تھے بلکہ یہ دنیا کے مہنگے ترین ایکٹر بن گئے۔ آج ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس ٹاپ لگژری کار، ولاز اور $320 ملین کا بینک بیلنس، جو کسی بھی ریسلر سے کم نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگے ترین ایکٹر بھی ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔